2 کروڑ موٹر سائیکل پاکستان میں ہے اس وقت جو رجسٹرڈ ہیں وہ چلتے ہیں. یہ بھی اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تقریباً 20 لیٹر مہینے کا کنزمپشن ہے، خرچہ ہے ایک موٹر سائیکل کا. تو اس وقت جو پاکستان میں موٹر سائیکل چلتے ہیں ان کا جو خرچہ ہے، اور یہ جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے ملک کے اندر، اس کا تقریباً 60% جو ہے وہ موٹر سائیکل خرچ کرتے ہیں. یہ سال کا $6 ارب ہے. یہ معمولی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے. ہم کوئی پالیسی نہیں بنا سکے ملک کے اندر کہ الیکٹرک موٹر سائیکل آ سکے. چین جیسے ملک نے بین کر دیے دوسرے موٹر سائیکل، اور وہاں صرف شہری علاقے میں وہاں الیکٹرک موٹر سائیکل چلتے ہیں، دوسرا موٹر سائیکل نہیں چل سکتا کیونکہ آواز بھی پیدا ہوتی ہے، آلودگی بھی ہوتی ہے. انہوں نے بند کر دی ہے. قیمتیں بھی گر چکی ہیں الیکٹرک موٹر سائیکلز کی. لیکن پاکستان میں کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی جو اس بات کو سمجھے کہ یہ $6 ارب کا جو بوجھ ہے ہم اس کو کیسے موٹر سائیکل پہ، الیکٹرک موٹر سائیکل پہ شفٹ کر سکتے ہیں. نہ ہی ہم نے بجلی کی گاڑیوں کی طرف توجہ دی، بلکہ ان کو مہنگا کر دیا کہ وہ یہاں بکی نہ سکیں. یہ وہ ناکامی ہے جو آج آپ کے گلے پڑی ہیں. حکومتیں پالیسیز بناتی ہیں جو دور رس نتائج دیکھتی ہیں کہ کس طرح یہ حالات پیدا ہوں اگر ملک کی مشکل ہو، اور آپ کی مشکلات ہمیشہ سے ڈالر کی نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں بنی. اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہر موٹر سائیکل والا آج $7,000 اس کا خرچہ ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے. $7,000 ماہانہ اس کا خرچہ ہے موٹر سائیکل کا. اس میں سے بھی 40% رقم جو ہے وہ ٹیکسز ہے. یعنی ہر موٹر سائیکل والا $3,000 ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو ہر مہینے ادا کرتا ہے پیٹرول کی قیمت کی صورت میں. یہاں پر آپ اسلام آباد کی دکان سے $3,000 مہینے کا نہیں لے سکتے، آپ کسی کاروبار سے نہیں لے سکتے. آپ کے اسمبلی کے ممبران ہیں جو $3,000 ٹیکس نہیں دیتے مہینے کا، لیکن آپ ہر موٹر سائیکل والے سے آج $3,000 کا ٹیکس لے رہے ہیں. کیا آپ نے سوچا اس بارے میں کبھی؟ حکومتیں فیصلہ کر کے بات کا اعلان کرتی ہیں. ہم فیصلے کر کے سوچتے ہیں کہ عوام پہ کیا بوجھ پڑے گا. جب ریئیکشن آتا ہے، جب ٹی وی پہ، سڑک پہ، خبروں میں، اخبار میں بات آتی ہے، پھر ہمیں سوچتے ہیں کہ ہاں یار تو بڑی ظلم ہو گیا، اب $80 کم کر دیتے ہیں. اس $80 کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ کی پالیسیز اگر درست ہوتی تو یہ اتنا بوجھ عوام پہ پڑتا ہی نہ. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں اس کا ماضی میں کوئی ثانی نہیں ہے. کہ ماضی میں جو یہ سارے انڈیکسز تھے یہ اکٹھے بڑھتے تھے، جس میں برینٹ ہے، WTI ہے، یہ پلیٹس ہے. اس دفعہ یہ علیحدہ بڑھ رہے ہیں. یعنی پیٹرول کی قیمت جو ہے، ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ تیل کی قیمت کو فالو نہیں کر رہی، اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ ریفائننگ کیپیسٹی دنیا میں کم ہو گئی ہے جنگ کی وجہ سے. یہ سارے حالات ہیں جو ملک کی آج ہیں. اگر ہم نے اپنی پالیسیز درست کی ہوتی تو آپ کو یہ مشکل نہ ہوتی. سب سے بڑی بات یہ ہے، لوگ حل کی بات کرتے ہیں، میں حل کی بات کرتا ہوں. ہم ہمیشہ مسئلے کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بڑی، کل بھی وزیر صاحب نے کہا کہ جنگ ہو گئی ہے، اس میں جہاز بند ہیں، ہرموز بند ہے، تو ہمیں بڑی مشکل ہے. لیکن آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اس مہینے کو آپ دیکھیں 5 مختلف پالیسیز جو ہیں وہ حکومت نے تیل کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے اپنائی ہیں. دنیا میں کوئی یہ ملک نہیں ہے جو اس طرح تیل کی قیمتیں کا تعین کرتا ہے. دنیا میں ایک بڑا سیدھا نظام ہے، اس کو ڈی ریگولیشن کہتے ہیں. مارکیٹ پہ چھوڑ دے. مارکیٹ OMCs 50-60 ہیں پاکستان میں، کمپٹیشن ہے. وہ اپنا تیل لائیں گی، اپنا پیٹرول ڈیزل لائیں گی، مارکیٹ میں بیچیں گی، اپنی قیمت پر بیچیں گی.
اور قیمتیں کم ہوں گی. اس کا تجربہ پاکستان میں ہوا ہے. 2018 میں جو ہائی فیولز تھے, ہائی آکٹین کے فیولز تھے, اور جو بہتر کوالٹی کا ڈیزل تھا, اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا تھا اور قیمتیں گر گئی تھیں. اور آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوتا ہے, یہ شیل کے پمپ پر اب جائیں گے تو وی پاور جو ہے وہ کبھی 5 روپے کا فرق ہوتا ہے عام پیٹرول سے, کبھی وہ 10 روپے کا ہو جاتا ہے, کبھی بڑھ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے مارکیٹ کے حساب سے. یہی راستہ پاکستان کو اپنانے کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ فیصلہ 2018 میں کابینہ میں کر دیا گیا تھا. اس میں کوئی کابینہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. کابینہ کا فیصلہ موجود ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں یہ ڈی ریگولیٹڈ ہیں. صرف اس کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ اس کے پیٹرولیم منسٹری نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے اس نظام کو اپنانے کے لیے, تو ہمیں 4-6 مہینے دے دیں, اس کے بعد ہم اس کا تعین کر دیں گے. لیکن آج 8 سال گزرنے کے بعد تعین نہیں ہو سکا. یہ جو پرائسنگ ہماری پی ایس او کے شپس پر ہے, یہ اس زمانے میں تھی جب ایک ہی ملک میں او ایم سی ہوا کرتی تھی. اب کمپٹیشن کا ماحول ہے, اس کو اوپن اپ کر دیں, ڈی ریگولیٹ کر دیں, اس ماحول کو آج ہی کر دیں, آپ کو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ساری مارکیٹ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس میں نہ وزیر اعظم صاحب کو سمری ریئیکٹ کرنی پڑے گی, نہ تکلیف اٹھانی پڑے گی رات کے اندھیرے میں 80 روپے کم کرنے کے لیے. جیسے ہی قیمتیں بڑھیں گی, قیمت اوپر جائے گی, قیمت کم ہوگی, نیچے آ جائے گی, کمپٹیشن ہوگا, مارکیٹ سیدھی رہے گی. کوئی یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پیسے بنا لے گا. پیسے اگر بنے ہیں تو جو پہلی پرائس انکریز ہوئی تھی اس کے اندر بنے ہیں. جس کے پاس بال اس دن موجود تھا اس نے اربوں روپے بنائے. قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہورڈنگ ہو جاتی. بھائی ہورڈنگ آپ حکومت ہیں, اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے وقت قیمتیں بڑھا دیں. یہ وہ خامیاں ہیں جس کا اظہار کرنا بڑا ضروری ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں آج مسئلہ کیا ہے, اس کے حل کیا ہے, تاکہ یہ مسائل رہیں گے کہ جنگ کب تک چلتی ہے, جنگ کے بعد کیا اثرات ہوں گے. یہ پاکستان کی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان پر نظر رکھے, اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنائے. تو یہ 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک, پیٹرولیم پرائسنگ کو ڈی ریگولیٹ کریں, حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسرا, ای وی پر توجہ دیں, خاص طور پہ موٹر سائیکل میں. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اندر اب کچھ ای وی آیا ہے, لیکن ای وی کو انسینٹیوائز کریں گے تو آپ کا کام چلے گا. اور پھر آپ کو قانون کے تحت دیہی علاقے میں, شہری علاقے میں کم از کم آپ کو جو پرائسنگ ہے اس کو, جو ای وی موٹر سائیکل ہے اس کو لازمی کرنا پڑے گا. پھر جا کر یہ $6 ارب کا بوجھ کچھ نہ کچھ کم ہونا شروع ہوگا. دنیا نے کیا, چین کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک سولر کے حوالے سے ہے. پاکستان میں سولر کا ایک انقلاب آیا, دنیا نے اس کو مانا. مجھے کل ایک ڈیلیگیٹ تھے جو برازیل میں جو کاپ ہوئی تھی, انوائرمنٹ کی جو کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پر گئے تھے. انہوں نے کہا وہاں پر ایک ہندوستانی ڈیلیگیٹ نے جو ہندوستان کا رہنے والا تھا, اس نے تقریر میں کہا کہ دنیا میں ایک انقلاب لایا ایک ملک, اس کا نام پاکستان ہے, سولر کا. اور وہ انقلاب حکومت کی مرضی کے بغیر آیا ہے, اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے اپنے پیسے سے 26,000 میگا واٹ سولر اس ملک پہ لگایا ہے. 26,000 میگا واٹ. یہ 2 سال سے کم کے عرصے میں پاکستان میں 26,000 میگا واٹ لگا ہے. اس کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں تھا, نہ حکومت کو علم تھا, نہ ہمیں علم تھا, نہ اس ملک کے ریگولیٹرز یا کسی اور ایکسپرٹ کو علم تھا. یہ فائنینشیل ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی, وہاں سے پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنا لگ گیا ہے. ہم اس کو کہتے, اور اس میں سے 2,000 میگا واٹ بھی نیٹ میٹرنگ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا بوجھ ہم پہ پڑ گیا ہے. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. تو بجلی کے معاملے میں پہلے ہم نے کہا کہ قصور سارا آئی پی پیز کا ہے, آئی پی پی کو ٹھیک کرو. آئی پی پی ہم نے ان کو ڈرا دھمکا کے 8-10 آئی پی پیز کے معاہدے تبدیل کروائے.
اس سال جو سیکولر ڈیٹ ہے بجلی کے سسٹم کا وہ 1 خرب روپے پہنچ گیا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ آئی بی پی نہیں تھے. پھر کہا گیا جی یہ نیٹ میٹرنگ بڑا مسئلہ ہے. 4 دفعہ حکومت نے پالیسی بدلی کیا ختم کرتے نیٹ میٹرنگ, پھر واپس آ گئی. یہ پالیسی مستقل آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. یہ ای وی موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے؟ ڈی ریگولیشن کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کی جو سولر کی جو حالت ہے یہ کیوں اس طرح ہے؟ ہم واحد ملک ہیں جو سولر کو, پوری دنیا سولر کو انسینٹیوائز کرتی ہے, پاکستان ڈس انسینٹیوائز کرتا ہے, اس پہ ٹیکس لگاتا ہے. اگر آج یہ سولر نہ ہوتا تو یہ جو 26,000 میں سے 20% بھی جو کلو واٹ آورز ہیں, کیونکہ 20% آپ کو سولر انرجی دیتا ہے, یہ آپ گیس سے یا تیل سے بنا رہے ہوتے. اس کی کیا قیمت ہوتی ہے خود اندازہ لگا لیں. یہ پاکستان کے عوام نے اپنے پیسوں سے خود کیا اور آپ نے اس پر بھی ٹیکس لگایا, ان کو ڈس انسینٹیوائز کیا. سولر کو آج انسینٹیوائز کریں. کس طرح سولر ملک میں بڑھے گا, کس طرح سولر گاڑیاں بڑھیں گی, سولر موٹر سائیکل بڑھیں گے. یہ پالیسیز ہوتی ہیں جو ملک کو حل دیتی ہیں. ملک کا حل رات کے اندھیرے میں 80 روپے قرضہ لے کر عوام میں بانٹنا نہیں ہے. صوبائی حکومتیں بات کر رہی ہیں ہم بسیں فری کر دیں گے. کتنی دیر کریں گے؟ ہم کسانوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں گے. پیسے بانٹنا بڑا آسان کام ہے. صوبائی حکومت کا بہت پیسہ ہے, وہ پیسے بانٹنے کو بہت کامیابی سے پیسے بانٹتے ہیں. یہ جب آپ پیسے بانٹتے ہیں, کرپشن کا کیا سطح آج ملک کے اندر, پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح آج ملک کے اندر. حکومتوں میں کرپشن آج بدترین, وفاق میں صوبائی حکومتوں میں بدترین سطح پر ہے. ہر شخص جانتا ہے, ہر شخص مانتا ہے. بین الاقوامی ادارے بھی کہتے ہیں, ملک کے اندر بھی ہر شخص جانتا ہے کہ آج کرپشن کی کیا حالت ہے. یہ جو آپ پیسے بانٹیں گے, آج میں اخبار میں پڑھا کہ 200 ارب بانٹیں گے, اس میں سے 20 ارب ہی عوام کو نہیں پہنچے گا. یہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا. یہ وہ پیسے بانٹنے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. پالیسیز بنائیں کہ عوام کی تکلیف میں کمی ہو اور پیسے نہ بانٹنے پڑے. آخری بات میں ایل این جی پہ کرتا ہوں. آج کل بڑا فیشن ہے کہ ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا, ایل این جی اب آتی ہی نہیں ہے. ہمارا جو قطر سے کانٹریکٹ تھا وہ ہرموز کی وجہ سے انہوں نے فورس میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جنگ ہے, ہم سپلائی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس سال تھا, حکومتوں کے کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں کہ ہم نے شاید 15 سے 20 یا 30 جو شپ آتے ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے. ہر سال میں میرا خیال ہے 100 کے قریب شپ آتے ہیں, تو ہم نے 30 شپ ان میں سے کم کر دیں. وہ مسئلہ آپ کا خود حل ہو گیا ہے. اور آپ کے پاس مزید, اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایل این جی ملک کا مسئلہ ہے, تو آج آپ کے پاس موقع ہے. سارے آپ کے کانٹریکٹ اس دفعہ یا پرائز ری اوپنر میں یا اس کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, آپ ایل این جی لینا بند کر دیں. اگر یہی پاکستان کا مسئلہ ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا اثر ملک پر ہوتا ہے. آج وزراء یہ باتیں کرتے ہیں ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ ہے جی, ایل این جی ٹرمینل لگ گئے, بہت مہنگے ہیں جی. دنیا کے سستے ترین ٹرمینل پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. سستے ترین 2 ٹرمینل لگے پاکستان کے سستے ترین, دنیا کے سستے ترین ٹرمینل ہیں. ایک ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی پہ آپریٹ کرتا رہا ہے جب سے بنا ہے. آج 8 سال ہو گئے, 9 سال. تو ہم ہمیشہ نہ مسائل کو سمجھتے ہیں نہ اس کا حل سمجھتے ہیں. ایل این جی کا مسئلہ آپ کے پاس ہے. ایل این جی پالیسی میں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لا سکتا ہے, اس کو اجازت دے دیں. حکومت اس معاملے سے نکل جائے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو صارف ہے اس کو بھی سستا ملے گا. لیکن آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, جو آپ نے اس پہ اور اخراجات لگائے ہوئے, وہ ختم کرنے پڑیں گے. دنیا کے 4 سب سے مؤثر, سب سے ایفیشینٹ پاور پلانٹ پاکستان میں ہیں. 4 1200 میگا واٹ کے, لیکن وہ بند پڑے ہیں کیونکہ ہم نے ایل این جی کی قیمت مہنگی کر دی ہے. ٹیکسز لگا کر, اس پہ مختلف قسم کے ٹیرف لگا کر اس کو ہم نے مہنگا کر دیا. اب جب اکنامک ڈسپیچ کی باری آتی ہے اس پہ نہیں آتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے اندر 40% ایفیشینسی کے پلانٹ چل رہے ہوں اور 62% ایفیشینسی کا پلانٹ بند پڑا ہو.
یہ حقائق ہیں ہمارے آج انرجی سیکٹر کے۔ 1 کھرب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا، 3.5 ارب گیس سیکٹر کا ہے۔ ہر کمپنی انرجی سیکٹر کی آج کنگال ہے، کیونکہ اس نے یہ سارے پیسے جو ہیں ان کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اب کوئی سوال آپ کے ہوں، اور مجھے امید ہے کہ حکومت سے کچھ حاصل کرے گی۔ میرا مقصد بالکل کسی کی ذات، کسی کی حکومت پر تنقید برائے تنقید نہیں ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز ناکام رہی ہیں، ان کا ریئیکشن مسائل کا کرائسس سچویشن ناکام رہا ہے، اس کو درست کریں۔ اور بوجھ جب بھی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے، بوجھ ملک کے عوام برداشت کرتے ہیں۔ شکریہ جی۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا، RLNG کی آپ نے بات کی، LNG کی بات کی، پالیسیاں ماضی میں بھی بنتی رہی ہے، تو آپ کی حکومت کی ہے، اس ساری چیزوں کے آڑے کون آ جاتا ہے کہ کوئی حکومت آج تک پالیسی بنانے میں کامیاب، قرآن آتے ہیں اس وقت تو سارے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی پالیسی آج تک بن نہیں سکتی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بنی ہے۔ آپ کی LNG ایک کامیاب پالیسی تھی، جس نے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا فرنس آئل کی امپورٹ میں، جس نے ملک کی معیشت بھی تباہ کر دی تھی مہنگائی کی وجہ سے، اور ملک میں آلودگی پھیلا دی تھی۔ 1 سال کے عرصے میں پاکستان 0 پہ چلا گیا۔ یہ LNG پالیسی کا اثر تھا ملک کے اوپر۔ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی مشکل میں ہم پڑ گئے۔ مشکل میں پڑے، میں نے آپ کو حل دے دیا ہے۔ اس سال آپ کے پاس حل آ گیا ہے، نکل جائے LNG سے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیں، یقین کریں وہ سستی بھی لائیں گے اور سستی قیمت پر صارفین کو بھی دے پائیں گے۔ سر رانا میں روکی سر، پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جو فسکل پالیسی ہے وہ IMF نے مانیٹر کرنے کا کہا ہے اسٹیٹ بینک سے، تو اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے جو فسکل پالیسی ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ IMF اس کا جائزہ لے۔ یہ آپ کے قانون میں ہے، یہ قانون ہم نے پاس کیا ہوا ہے۔ آپ نے اسٹیٹ بینک کو یہ اجازت دی ہے، ان کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم ریگولیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر نظر رکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے کہ آج ادھر ریلیف کی بات کر دی، پھر وہ ریلیف یہ تھی کہ پیٹرولیم کمپنی کو پیسے نہیں دیے، ان کے پرائسنگ نہیں انکریز کرنے دی، اب ان کو پیسے دے رہے ہیں، پھر اس میں سے اب 80 روپے جو رات کو ٹیکس میں کٹوتی ہوئی ہے، اب IMF اس پہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے آپ سے ہم سے وعدہ کچھ اور کیا ہے، یہاں پر آپ کٹوتی کر رہے ہیں۔ آپ خود الیکٹرک گاڑی یوز کرتے ہیں، عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کمپیریزن بتا سکتے ہیں کہ 1500 سیسی پیٹرول گاڑی اور 1500 سیسی الیکٹرک گاڑی۔ دیکھیے میرے پاس جو الیکٹرک گاڑی ہے وہ تمام اس کے ساتھ کی جو تیل کی گاڑی ہے ان سے بہت سستی ہے، مہنگی گاڑی نہیں ہے، یعنی مہنگی ضرور ہے لیکن جو پیٹرول کی اسی قسم کی گاڑی ہے ان سے تقریباً 40% قیمت کم ہے اس کی۔ تو جو پیٹرول میں 15,000 روپے کا اس میں پہلے پڑتا تھا، وہ اس میں 1500 کا بجلی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ سولر لگا لیں تو وہ بھی 0 کے قریب آ جائے گی۔ تو بہت فرق ہے۔ حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو انسینٹیوائز کرنے سے ہمارا فارن ایکسچینج کا بوجھ بھی کم ہوگا، عوام کی تکلیف بھی کم ہوگی۔ گاڑیوں سے زیادہ ضرورت ہے موٹر سائیکل کی، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ اگر آپ ہر شخص کی جیب میں ہر مہینے 7,000 روپیہ ڈال سکیں تو اس سے یہ کافی ریلیف پیدا ہوتی ہے۔ عباسی صاحب ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی آپ نے سامنے رکھی، اور پارلیمنٹ ہاؤس جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان عوام کی کسٹوڈین ہے، وہ بھی آپ کے سامنے حالات ہے۔ تو اس کا آخرکار حل کیا ہے؟ پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ماہانہ انور پائے جا رہے ہیں، بجائے اسکیم کرنے کے ہم ان کو بھکاری بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ اس ملک کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی تنخواہ وہاں سے دیا کریں، کیونکہ وہ ضرورت زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ کابینہ تنخواہ نہیں لے گی، یار یہ ملک کے مسائل کا حل ہے؟ آپ دگنی تنخواہ لیں، کام کریں۔ اس ملک کے اسمبلی کے ممبران صوبائی قومی نے اپنی تنخواہیں 300 500% بڑھائی ہیں۔ چیئرمین سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر نے 850% بڑھائی ہیں۔ ججز کی تنخواہیں کہاں پر ہیں؟
अरबों रुपए की गाड़ियां आप जजेस में बांट रहे हैं। वो गाड़ियां जो 1 लीटर में 5 किलोमीटर करती हैं, ये किफ़ायत शारी होती है। अवाम को आप कितना अरसा धोखा देंगे? किफ़ायत शारी मुस्तकिल होती है। जब हरमूज बंद हो तो उस वक्त नहीं हो सकती, उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होता है। जनाब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जंग के इन हालात में हुकूमत की जो मीडिएशन है, खारजा पॉलिसी है, स्टेटमेंटशिप पे तो तबसरा करेंगे कि ठीक पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले को डील कर रही है। देखिए, मैं आप भी एक गांव के रहने वाले, मैं भी एक गांव के रहने वाला हूँ, सरदार साहब भी गांव के रहने वाले हैं, अक्सर हम गांव के लोग हैं। सालसी कौन होता है? सालसी 2 किस्म के लोग सालसी का किरदार अदा कर सकें। एक जिसके पास ताकत हो, जिसकी दोनों फरीक सुनते हों कि अगर हम मानेंगे नहीं तो ये नुकसान पहुंचाएगा, या दोनों उस पर एतमाद करते हो, उसकी इज्जत करते हो कि हम तुम्हारी बात सुनेंगे। ये दोनों जो कैफियत है, इनमें से कौन सी कैफियत हम पर पूरी उतरती है, इसका फैसला कर लें, फिर सालसी का किरदार आपको नजर आएगा। साहब, आप क्योंकि साबिक गवर्नर इस तरह शायद आप भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो मौजूदा जो हुकूमत है, ये ज़ाहिर है पहली आपकी जमात की है, इसको आज आपकी ज़रूरत थी, आपकी पॉलिसी की ज़रूरत थी, लेकिन आप आला अहदे पर फायद होने के बाद ये जमात छोड़कर चले गए, और आज चूँकि उनको शायद आपकी ज़रूरत थी, अगर आप उस जमात में होते आप ही वज़ीर होते। तो ये मुझे बताइएगा कि क्या छोड़ने के बाद आप दोनों अपने हल्के भी नहीं जीत पा रहे, तो आप अगर इसी जमात में होते तो क्या ये बेहतर? ये ज़रा हमसे बाद में बात कर लें, इसका तेल की कीमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारा ज़ाती फ़ैसला है और हम दोनों इस फैसले पर खुश हैं। और हमने जब ओहदों पर थे, ओहदे जमात ने दिए थे, हमने मांगे नहीं थे। अगर हमारी कारकर्दगी की कमी रही है तो जमात किसी वक्त भी आज भी कह सकती है कि तुम बड़े गलत आदमी थे, मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। लेकिन आपके हल्के लेकिन- के लोग क्यों नहीं खुश हो रहे? जी, आपके हल्कों के लोग क्यों नहीं? हल्के के लोग उनका अपना फैसला है, वो नहीं खुश है तो नहीं खुश है। मैंने तो इलेक्शन लड़ा भी नहीं है, वो बात उनकी अपनी है, वो जो चाहेंगे। देखिए, सियासत के फैसले बंद कमरों में नहीं होते, आरटीएस नहीं करता। चोरी के इलेक्शन से मैं सियासत नहीं करना चाहता, मादरत चाहता हूं। जनाब जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए जी, जमाती कॉन्फ्रेंस तमाम मसाइल नहीं जी, माफ करें, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, ये वही हाल है मुल्क का कि डबल सवारी बंद कर दी हमने, काबीना तनख्वाह नहीं लेगी, ये पुराने हाल है, ये नहीं काम आते। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तकरीरें होती हैं 20-30 और घर चले जाते हैं। मैंने आपके सामने मुल्क के मसाइल का जो हम सब ने मशवरा करके बतौर जमात हमने आपके सामने रखे हैं, ये मसाइल हैं, ये इसके हल हैं। पॉलिसियाँ बदलें, मुल्क के मसाइल हल होंगे। ये रात के अंधेरे में 80 रुपये बांटने से हल नहीं होंगे। शायद साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपने बात की, ओवरऑल पेट्रोल एक जंग की वजह से महंगा होता जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक इशू ये है कि जिस तरह ईवी बाइक्स का एक सिस्टम चला, पेट्रोल जिस दिन पहला दिन महंगा हुआ, वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान में उसकी प्राइसेस में लाख रुपए का डिफरेंस आया। उसी तरीके से जो गाड़ियां थी उसमें भी 2-2 लाख रुपए का डिफरेंस आया। ऑब्वियसली हर कोई गाड़ी ले नहीं सकता, कुछ ईवी बाइक्स ले लेते, लेकिन अब वो भी नहीं है, और ना ही कोई गवर्नमेंट के उस साइड पे कोई दिलचस्पी उस तरीके से नजर आ रही है कि किसकी प्राइस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अभी तो ये अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जो इम्पैक्ट आएगा वो तो बात की बात है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ प्रोमोट करना आई थिंक सो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनकी अदम दिलचस्पी क्यों, किस वजह से है कि वो इस साइड? देखिए, आप इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, आपने मुराद देनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर हुकूमत ये मुराद देगी। हम अजाफी टैक्स लगाते हैं इन गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर, सोलर पर, तो पॉलिसीज ही गलत है। बाकी मार्केट में जब ऐसे हालात होते हैं, वो कुछ लोग पैसा बना लेते हैं, ये वक्ती बात होती है। मार्केट में हमेशा जब पॉलिसी होगी तो आपको उसका असर नजर आएगा। साहब, आपने जो सोल्यूशन दिए है, जो आपने भी बात की है, वो सोल्यूशन है कि मतलब कि गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट तो अर्निंग से करती है, पेट्रोल से अर्न करती है, गैस से अर्न करती है, बिजली से अर्न करती है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन या फिर क्या करता है? मैंने नहीं कहा कि आप ना टैक्स लगाएं, ऑप्शन आप दे रहे हैं, अगर रिलीफ सारा आवाम को जी। चला गया तो ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अपने खर्चात कम करें। कौन सा मुल्क भी ये बताएं, 52 डिवीजन है आज वफाकी हुकूमत में। पिछली इंटरिम गवर्नमेंट जो थी 2 डिवीजन बनाकर गई है। क्या 52 डिवीजन चाहिए वफाक में? ये फैसले जो आपने करने, अपने अखराजात कम करें,
तनख्वाह डबल लें, तनख्वाह जो काबीना की बात करें डबल तनख्वाह दें, उनसे काम करवाएं जनाब। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू।